کی اکثریت پہلے ہی دن سے مسلمان ہوئی تھی نظریہ حکومت کے تحت. شروع ہی سے مسلمانوں کی اکثریت مسلمان ہوئی تھی نظریہ حکومت کے تحت. وہ بانی اسلام کی عظمت کو، اسلام کی سچی روح کو سمجھنے میں سنسیئر ہی نہیں تھے، مخلص ہی نہیں تھے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا. ایک تاریخ کا ایک چیپٹر، ایک باب ہے. حضور جب فتح مکہ کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، تاریخ یہ کہتی ہے یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے فتح مکہ. اور یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ جب حضور فتح مکہ کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے تو 10,000 کا لشکر تھا نبی کے ساتھ. اور یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ جب حضور حدود مکہ میں داخل ہوئے تو سورج بالکل غروب ہونے کے آخری مرحلے میں تھا. تو حضور نے مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان لشکر اسلام کو جمع کیا اور خطاب فرمایا. انتہائی اہم بات، خطاب فرمایا کہ ہم رات کو شہر مکہ میں داخل نہیں ہوں گے. ممکن ہے کہ مد مقابل سے تلوار چلے اور مکہ کا تقدس پامال نہ ہونے پائے. ہم رات کو باہر انتظار کریں گے، صبح امن کا سفید پرچم لے کر شہر مکہ میں داخل ہوں گے. 2-3 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے تو میں مطمئن رہوں گا. کائنات عالم و آدم کا واحد لیڈر ہے میرا نبی کہ جو مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا اور امن کا سفید پرچم لے کے داخل ہوا. ورنہ جب فاتح کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو پہلے شہر کو خون سے دھوتا ہے، اس کے بعد اس کی تسلی ہوتی. یہ واحد لیڈر ہے ہمارا نبی کہ جو فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے اور امن کا سفید پرچم لے کر داخل ہوئے. فرمایا ہم کل داخل ہوں گے. آج مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان 10,000 کا لشکر پھیل گیا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ 2 فردے ہیں، دونوں مکی ہیں، دونوں ہمسائے ہیں. فرق یہ ہے کہ ان میں ایک فرد مسلمان ہے، ایک کافر ہے. نوٹ کرتے جانا ان باتوں. مسلمان فرد کا نام جناب عباس ابن عبد المطلب ہے، یہ حضور کے چچا ہے. کافر کا نام ابو سفیان ہے. ذہن میں رہے یہ فتح مکہ سے 1 رات پہلے کی بات ہے. فتح مکہ سے 1 رات پہلے کی بات ہے. یہ دونوں مکی، دونوں ہمسائے، جناب عباس ابن عبد المطلب اور ابو سفیان یہ یزید کا دادا تھا، امیر شام کا باپ. یہ ایک مکہ کی پہاڑی پہ سوار ہوئے. اب لفظیں ایک ایک لفظ میں ایک ایک پوری مجلس ہے، ایک ایک لفظ میں ایک ایک مجلس. ابو سفیان اور یہ دونوں مکہ کی پہاڑی پر سوار ہوئے. اور مولانا میں جو جملے میں نے جوڑے ہیں وہ ایک ایک باب ہے تاریخ کا، ایک ایک جملے میں. ابو سفیان کی جس کی ساری زندگی میدان جنگ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑتے گزری تھی، یہ یزید کا باپ، امیر شام کا باپ اور یزید کا دادا ابو سفیان، یہ 21 سال مسلسل میدان جنگ میں رہا اسلام کے خلاف اور رسول اسلام کے خلاف لڑتے اس نے زندگی گزاری. 21 سال مسلسل اس کا تجربہ تھا. 21 سالہ جنگی تجربہ تھا. اس نے ایک مرتبہ لشکر اسلام پہ تارانہ نگاہ دوڑائی اور لشکر اسلام کی طاقت کا اندازہ لگانے کے بعد ابو سفیان جناب عباس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، عباس یار تیرے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا دی. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کا. یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا تو دین سمجھ میں آ جائے گا، شیعت سمجھ میں آ جائے گی، مکتب اہل بیت سمجھ میں آ جائے گا اگر یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا. ابو سفیان کہتے ہیں عباس لشکر اسلام کو دیکھا، اس کی طاقت کا اندازہ لگایا، تیرانہ نگاہ دوڑائی اور کہا عباس تیرے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنی. یہ سننا تھا
کہ جناب عباس کے چہرے پہ جلال اتر آیا، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور جناب عباس نے ابو سفیان کو کونی ماری اور کہا بدبخت یہ حکومت نہیں رسالت ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ جسے تو حکومت سمجھ رہا ہے نا، یہ حکومت نہیں ہے، یہ رسالت ہے، رسالت۔ مولانا اگلا میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، یہ شاہ صاحب قبلہ میں نے میاں چنو میں چند سال پہلے کی بات ہے، 2-4 سال پہلے میاں چنو میں مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں تو ہزاروں کا مجمع تھا۔ اس لفظ پر جو اگلا میں بولنے لگا ہوں، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، بہت متدین شخصیت تھی، میں سمجھ گیا کہ کوئی پڑھی لکھی شخصیت، اس کے چہرے سے علم اور تدبر چھلک رہا تھا، کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا مولانا، وہ آگے بڑھا اور جیب سے اس نے وہ بٹوا نکالا اور 5000 کا نوٹ بندھا ہوا اس نے لا کے مجھے دیا۔ انہوں نے کہا مولانا اگر آج میری جیب میں 50,000 ہوتا تو میں سارے دیتا آپ کو، ہے ہی 5000۔ اور انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں میاں چنو اسلامی کالج جو ہے اس کالج کا میں پرنسپل ہوں، اور میں نے 4 کتابیں لکھی ہیں، آپ مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں، وہ کتابیں بھی آپ کو میں ہدیہ کرتا ہوں۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، وہ کتابیں ہدیہ کی۔ اس نے کہا مولانا یہ جو لفظ آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا ہے، 60 سال میری عمر ہو گئی ہے، اس خوبصورتی سے یہ لفظ آج تک میں نے نہیں سنا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ عباس جان تیرے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا لی۔ جناب عباس ابن مطلب نے سنا، آنکھوں میں خون اتر آیا، کہا بدبخت یہ حکومت نہیں، یہ رسالت ہے، رسالت۔ اگلے دن ظلم یہ ہوا اسلام کے ساتھ کہ وہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ لفظ تھا، اگلے دن اسلام کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی، اسلام کے ساتھ ظلم یہ ہوا، المیہ یہ ہو گیا کہ وہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ جو ساری تباہی مچی ہے نا اسلام میں، یہ بدبخت نہ مسلمان ہوتا، واقع کربلا ہی نہ ہوتا۔ بولو یار، سادات پہ یہ مصیبتیں ہی نہ آتی اگر یہ بدبخت مسلمان نہ ہوتا۔ ظلم یہ ہوا کہ وہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، اور یزید کی دادی ہندہ جس نے میدان احد میں حضرت حمزہ کا جگر چبایا تھا، وہ ہندہ بھی مسلمان ہو۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ گروہ در گروہ اسلام میں آنا شروع ہو گئے۔ اب سمجھنا میں نتیجہ دے رہا ہوں اتنے دیر کی گفتگو کا نتیجہ، گروہ در گروہ لوگ اسلام میں آنا شروع ہو گئے۔ گویا پہلے ہی دن سے 2 نظریے مسلمانوں میں آ گئے، ایک نظریہ حکومت رکھنے والے مسلمان، وہ ابو سفیان دیکھ کے کہہ رہا تھا یہ حکومت ہے، اگلے دن مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں حکومت ہی ہے۔ ایک نظریہ حکومت رکھنے والے مسلمان، ایک نظریہ رسالت رکھنے والے مسلمان۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگلے جملے پہ آپ کو لطف آئے گا۔ یہ دونوں قسم کے مسلمان، میں سمجھا کے جاؤں گا، یہ دونوں قسم کے مسلمان ساتھ ساتھ چلتے رہے، نظریہ حکومت رکھنے والے مسلمان بھی اور نظریہ رسالت رکھنے والے مسلمان بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ کربلا میں آ کے بطول کے بیٹے نے ایکسپوز کیا، کربلا میں آ کے زہرا کے بیٹے نے پردے ہٹا دیے، کربلا میں سیدہ کے لال نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، حق و باطل کے درمیان دیوار کھڑی کر دی نواسہ رسول نے، اور قیامت تک جو سب سے بڑا پیغام کربلا سے نشر ہوا امام حسین کی وجہ سے، وہ پیغام یہ تھا، وہ لوگوں یاد رکھنا مسلمان ایک طرح کے نہیں ہوتے، مسلمان 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان یزید کی طرف بھی آ رہی تھی، اذان حسین کی طرف بھی آ رہی تھی۔